ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ اور بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں آپ خزانے کا امین بنا دیں تو بھی وہ آپ کو واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی امانت دیں تو آپ کو ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ اس کے سر پر ہی کھڑے رہیں، یا اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں، مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اکثر یہودی خائن یعنی خیانت کرنے والے ہیں، جبکہ بعض امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت پر تنبیہ کرتے ہیں کہ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ ان میں بعض تو امانت دار ہیں اور بعض بڑے خائن ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ خزانے کا خزانہ ان کی امانت میں ہو تو جوں کا توں حوالے کر دیں گے، پھر چھوٹی موٹی چیز میں وہ بد دیانتی کیسے کریں گے، اور بعض ایسے بد دیانت ہیں کہ 1 دینار بھی واپس نہ دیں۔ ہاں، اگر ان کے سر ہو جاؤ، تقاضا برابر جاری رکھو اور حق طلب کرتے رہو تو شاید امانت نکل بھی آئے، ورنہ ہضم ہی کر جائیں۔ جب 1 دینار پر یہ بد دیانتی ہے تو بڑی رقم کو کیوں چھوڑنے لگیں؟ لفظ قنطار کی پوری تفسیر سورہ کے اول میں ہی بیان ہو چکی ہے، اور دینار تو مشہور ہی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کا قول مروی ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ لو تو دین، ناحق لو تو نار یعنی آتش دوزخ۔ اس موقع پر اس حدیث کا بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ ہے اور کتاب الکفالہ میں بہت پوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، کہا اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، اس نے کہا میں ضمانت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دیتا ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گیا اور وقت ادائیگی مقرر کر کے رقم دے دی۔ وہ اپنے طریقے سفر میں نکل گیا۔ جب کام کاج سے فارغ ہو گیا تو دریا کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تاکہ جا کر اس کا قرض ادا کر دے، لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک خط بھی اس کے نام رکھ دیا، پھر منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا، اے اللہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے آپ کی شہادت پر اور آپ کی ضمانت پر، اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے۔ اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی کہ جا کر اس کا حق مدت کے اندر ہی اندر دے دوں، لیکن نہ ملی، پس اب عاجز آ کر آپ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں، آپ اسے اس تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال کر چل دیا۔ لکڑی پانی میں ڈوب گئی۔ یہ پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری ملے تو جائے اور اس کا حق ادا کر آئے۔ ادھر یہ قرض خواہ شخص دریا کے کنارے آیا کہ شاید وہ مقروض کسی کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہو۔ جب دیکھا کہ کشتی کوئی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کنارے پر پڑی ہوئی تھی، یہ سمجھ کر لے لی کہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط نکل پڑا۔ کچھ دنوں بعد قرض لینے والا شخص آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے ہر چند کوشش کی کہ سواری ملے تو آپ کے پاس آؤں اور مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں گا، لیکن کوئی سواری نہ ملی، اس لیے دیر لگ گئی۔ اس نے کہا، تم نے جو رقم بھیجی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دی ہے، تم اب اپنی یہ رقم واپس لے جاؤ اور راضی خوشی لوٹ جاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں تعلیق کے ساتھ بھی ہے، لیکن جزم کے صیغے کے ساتھ، اور بعض جگہ سند وار بھی ہے۔
اور کتابوں میں بھی یہ روایت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے پر، حقدار کے حق کو ادا نہ کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز، ان کا یہ غلط خیال ہے کہ ان بددینوں اور ان پڑھوں کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں، ہم پر یہ مال حلال ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اور اس بات کا علم خود انہیں بھی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ بیوقوف خود اپنی منمانی اور دل بھاتی باتیں گھڑ کر شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لیکن جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور ڈرتا رہے، اہل کتاب ہو کر پھر اپنی کتاب کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ پر ایمان لائے، جو عہد تمام انبیاء سے بھی ہو چکا ہے اور جس عہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی لازم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، اللہ کی شریعت کی اطاعت کرے، رسولوں کے خاتم اور انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابعداری کرے، وہ متقی ہے، اور متقی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور ایسوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ سامعین، ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 3 خوش نصیب اور 3 بدبخت اشخاص، یعنی جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے عہد کا پاس نہیں کرتے، نہ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، نہ آپ کی صفتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ان بدکاریوں سے وہ اس ذلیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ ان سے اللہ تعالیٰ کوئی پیار محبت کی بات کریں گے، نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالیں گے، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک صاف کریں گے، بلکہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیں گے، اور وہاں وہ دردناک سزائیں بھگتتے رہیں گے۔ اس آیت کے متعلق بہت سی حدیثیں بھی ہیں، جن میں سے تھوڑی سی یہاں بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کریں گے اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، یہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر جواب دیا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، دے کر احسان جتلانے والا۔ مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ جھوٹی قسم سے کسی کا مال چھین لے، تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے۔ اشعث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے ہی بارے میں یہ ہے، ایک یہودی کی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی، اس نے میری زمین کا انکار کر دیا، میں اسے خدمت نبوی میں لایا، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، تیرے پاس کچھ ثبوت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، تو قسم کھا لے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ بس اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی مرد مسلم کا مال بغیر حق کے لے لے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ وہیں اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ آگے اور فرمانے لگے، ابو عبد الرحمن، آپ کون سی کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ ہم نے دہرا دی تو فرمایا، یہ حدیث میرے ہی بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ میرا اپنے چچا کے لڑکے سے ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ رسول اللہ کے پاس جب ہم اپنا مقدمہ لے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا، یا تو اپنی دلیل اور ثبوت لا کہ یہ کنواں تیرا ہے، ورنہ اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں، اور اگر اس کی قسم پر معاملہ رہا تو یہ تو میرا کنواں لے جائے گا۔
میرا مقابل تو فاجر شخص ہے۔ اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی اور اس آیت کی بھی تلاوت فرمائی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سودا بازار میں رکھا اور قسم کھائی کہ اس کو اتنا اتنا بھاؤ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے، بس یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مروی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دکھ درد کے عذاب ہیں۔ ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، تیسرا وہ جو مسلمان سے بیعت کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسے مال دے تو پوری کرتا ہے اور اگر نہ دے تو بیعت پوری نہیں کرتا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔